بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ یوسف پارٹ نمبر 2، کذب جھوٹ نمبر 1۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بولا یہ ہرگز نہیں بلکہ بنا دی ہے تم کو تمہارے جیوں نے ایک بات۔ فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم ظاہر کرتے ہو۔ نمبر 2، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور آیا ایک قافلہ پھر بھیجا اپنا پانی بھرنے والا، فادلی دلوا، اس نے لٹکایا اپنا ڈول۔ قال یا بشری ھذا غلام، کہنے لگا کیا خوشی کی بات ہے، یہ ہے ایک لڑکا۔ نمبر 3، واسروہ بضاعہ، اور چھپا لیا اس کو تجارت کا مال سمجھ کر۔ نمبر 4، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ نمبر 5، وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور بیچ آئے اس کو بھائی ناقص قیمت کو، گنتی کی چونیاں۔ نمبر 6، وکانوا فیہ من الزاہدین، اور ہو رہے تھے اس سے بیزار۔ نمبر 7، وقال الذی اشتراہ من مصر، اور کہا جس شخص نے خرید کیا اس کو مصر سے، لامرأتہ، اپنی عورت کو، اکرمی مثواہ، آبرو سے رکھ اس کو، عسیٰ ان ینفعنا، او شاید ہمارے کام آئے۔ یا تفسیر نمبر 1، ایک بکری یا ہرن وغیرہ ذبح کر کے اس کا خون یوسف کی قمیص پر چھڑک لائے تھے۔ وہ جھوٹا خون پیش کر کے باپ کو یقین دلانے لگے کہ بھیڑیے کے زخمی کرنے سے یہ کرتا خون آلود ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت یوسف کا خون آلود کرتا، بھلا جس کو شام میں بیٹھ کر مصر سے یوسف کے کرتے کی خوشبو آتی تھی، وہ بکری کے خون پر یوسف کے خون کا گمان کب کر سکتا تھا؟ انہوں نے سنتے ہی جھٹلا دیا، اور جیسا کہ بعض تفاسیر میں ہے کہنے لگے وہ بھیڑیا واقعی بڑا حلیم و متین ہوگا، یوسف کو لے گیا اور خون آلود کرتا کو نہایت احتیاط سے صحیح و سالم اتار کر رکھ گیا۔ سچ ہے دروغ گورا حافظہ نہ باشد، خون کے چھینٹے تو دیے مگر یہ خیال نہ رہا کہ قمیص کو بے ترتیبی سے نوچ کر اور پھاڑ کر پیش کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاف طور پر فرمایا یہ سب تمہاری سازش اور اپنے دلوں سے تراشی ہوئی باتیں ہیں۔ بہرحال میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، جس میں نہ کسی غیر کے سامنے شکوہ ہوگا نہ تم سے انتقام کی کوشش، صرف اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں اس صبر میں میری مدد فرمائے، اور اپنی اعانت غیبی سے جو باتیں تم ظاہر کر رہے ہو ان کی حقیقت اس طرح آشکار کر دے کہ سلامتی کے ساتھ یوسف سے دوبارہ ملنا نصیب ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو مطلع کر دیا گیا تھا کہ جس امتحان میں مبتلا کیے گئے ہیں وہ پورا ہو کر رہے گا، اور ایک مدت معین کے بعد اس مصیبت سے نجات ملے گی۔ فی الحال ڈھونڈنے یا انتقامی تدابیر اختیار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، یوسف ابھی ملیں گے نہیں، ہاں دوسرے بیٹے ساری دنیا میں رسوا ہو جائیں گے، اور ممکن ہے طیش میں آ کر خود یعقوب علیہ السلام کو عذاب پہنچانے کی کوشش کریں۔ قد قال الامام الرازی فی الکبیر، واللہ عالم۔ نمبر 3، کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 3 دن۔ کہتے ہیں 3 روز تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے۔ قدرت الہی نے حفاظت کی۔ ایک بھائی یہودا کے دل میں ڈال دیا کہ وہ ہر روز کنویں میں کھانا پہنچا آتا تھا۔ ویسے بھی سب بھائی خبر رکھتے تھے کہ مرے نہیں، کسی دوسرے ملک کا مسافر نکال لے جائے تو ہمارے درمیان سے یہ کانٹا نکل جائے۔ سچ ہے گلست سعدی و در چشم دشمنہ خارست، آخر مدین سے مصر کو جانے والا ایک قافلہ ادھر سے گزرا، انہوں نے کنواں دیکھ کر اپنا آدمی پانی بھرنے کو بھیجا، اس نے ڈول پھنسایا تو حضرت یوسف چھوٹے تو تھے ہی، ڈول میں ہو بیٹھے اور رسی ہاتھ سے پکڑ لی۔ کھینچنے والے نے ان کا حسن و جمال دیکھ کر بے ساختہ خوشی سے پکارا کہ یہ تو عجیب لڑکا ہے، بڑی قیمت کو بکے گا۔ نمبر 4، یعنی کھینچنے والے نے اس واقعے کو دوسرے ہمراہیوں سے چھپانا چاہا کہ اوروں کو خبر ہو گئی تو سب شریک ہو جائیں گے، شاید یہ ظاہر کیا کہ یہ غلام اس کے مالکوں نے مجھ کو دیا ہے تاکہ مصر کے بازاروں میں فروخت کروں۔ نمبر 5، یعنی بھائی بے وطن کرنا چاہتے تھے اور قافلے والے بیچ کر دام وصول کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، اور خدا تعالی خزائن مصر کا مالک بنانا چاہتا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو ان کاروائیوں کو 1 سیکنڈ میں روک دیتا، لیکن اس کی مصلحت تاخیر میں تھی، اس لیے سب چیزوں کو جانتے اور دیکھتے ہوئے انہیں ڈھیل دی گئی۔ نمبر 6، بھائیوں کا حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنا۔ بھائیوں کو خبر ہوئی کہ قافلے والے نکال لے گئے، اور وہاں پہنچے اور ظاہر کیا کہ یہ ہمارا غلام بھاگ آیا ہے، اور چونکہ اس سے بھاگنے کی عادت ہے اس لیے ہم رکھنا نہیں چاہتے، تم خریدو تو خرید سکتے ہو مگر بہت سخت نگرانی رکھنا کہیں بھاگ نہ جائے۔ کہتے ہیں 18 درہم یکم و بیش میں بیچ ڈالا، اور 9 بھائیوں نے 2 درہم تقریباً 8 آنے بانٹ لیے، ایک بھائی یہودا نے حصہ نہیں لیا۔ نمبر 7، یعنی اس قدر ارزاں بیچنے سے تعجب مت کرو، وہ اتنے بیزار تھے کہ مفت ہی میں دے ڈالتے تو مستبعد نہ تھا، جو پیسے مل گئے غنیمت سمجھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت میں اس بے کا ذکر ہے جو قافلے والوں نے
مصر بیچ کر کی، اگر ایسا ہو تو کہا جائے گا کہ پڑی ہوئی چیز کی قدر نہ کی، اور یہ اندیشہ رہا کہ پھر کوئی آ کر دعویٰ نہ کر بیٹھے، نیز عابق بھگوڑا ہونے کا عیب سن چکے تھے، اس لیے سستے داموں بیچ ڈالا۔ والظاہر هو الاول واللہ عالم۔ نتخذہ ولدا، ہم کر لیں اس کو بیٹا۔ نمبر 1، وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں، ولنعلمہ من تأویل الاحادیث، اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر بٹھانا باتوں کا، کل درست کرنی باتوں کی۔ نمبر 2، واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نمبر 3، ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب پہنچ گیا اپنے قوت کو دیا ہم نے اس کو حکم اور علم۔ نمبر 4، وکذالک نجزی المحسنین، اور ایسا ہی بدلہ دیتے ہم نیکی والوں کو۔ نمبر 5، وراودتہ التی هو فی بیتہ عن نفسہ، پھسلایا اس کو اس کی عورت نے جس کے گھر میں تھا اپنا جی تھامنے سے۔ وغلقت الابواب، اور بند کر دیے دروازے۔ وقالت ہیت لک، اور بولی شتابی کر۔ نمبر 6، وقال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، کہا خدا کی پناہ وہ عزیز مالک ہے میرا، اچھی طرح رکھا ہے مجھ کو۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بھلائی نہیں پاتے جو لوگ کہ بے انصاف ہوں۔ نمبر 7، ولقد، اور البتہ۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت یوسف عزیز مصر کے یہاں، کہتے ہیں مصر پہنچ کر اعلان ہوا، عزیز مصر جو وہاں کا مدار المہام تھا اس کی بولی پر معاملہ ختم ہوا۔ اس نے اپنی عورت زلیخا یا رائل سے کہا، نہایت پیارا، قبول صورت اور ہونہار لڑکا معلوم ہوتا ہے، اس کی پوری عزت تو آبرو سے رکھو، غلاموں کا معاملہ مت کرو، شاید بڑا ہو کر ہمارے کام ہے، ہم اپنا کاروبار اس کے سپرد کرتے ہیں، جب اولاد نہیں ہے تو بیٹا بنا لیں۔ نمبر 2، حضرت یوسف کو عطا تمکین، یعنی ہم نے اپنی قدرت کاملہ اور تدبیر لطیف سے یوسف کو بھائیوں کے حاسدانہ سختیوں اور کنویں کے قید سے نکال کر عزیز مصر کے یہاں پہنچا دیا، پھر اس کے دل میں یوسف کی محبت اور وقت القاء فرمائی، اس طرح ہم نے ان کو مصر میں ایک معزز جگہ دی اور اہل مصر کی نظروں میں ان کو وجیح و محبوب بنا دیا، تاکہ یہ چیز آئندہ ترقیات اور سربلندیوں کا پیش خیمہ ہو اور بنی اسرائیل کو مصر میں بسانے کا ذریعہ بنے۔ ساتھ یہ بھی منظور تھا کہ عزیز مصر کے یہاں رہ کر بڑے سرداروں کی صحبت دیکھیں، تاکہ سلطنت کے رموز و اشارات کے سمجھنے اور تمام باتوں کو ان کے ٹھکانے پر بٹھانے کا کامل سلیقہ اور تجربہ حاصل ہو۔ تنبیہ، اس صورت کے پہلے رکوع میں تعویل الاحادیث کا لفظ گزر چکا ہے، اس کی تفسیر وہاں ملاحظہ کر لی جائے۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کا علم و حکمت، یعنی بھائیوں نے یوسف کو گرانا چاہا، خدا نے ان کو آسمان رفعت پر پہنچا دیا۔ اکثر لوگ کوتاہ نظری سے دیکھتے نہیں کہ انسانی تدبیروں کے مقابلے میں کس طرح خدا کا بندوبست غالب آتا ہے۔ نمبر 4، یعنی جب یوسف کے تمام قوا حد کمال کو پہنچ گئے تو خدا کے یہاں سے عظیم الشان علم و حکمت کا فیض پہنچا، نہایت مشکل عقدے اپنی فہم رسا سے حل کرتے، بڑی خوبی اور دانائی سے لوگوں کی نزاعات چکاتے، دین کی باریکیاں سمجھتے، جو زبان سے کہتے وہ کر کے دکھاتے، سفیہانہ اخلاق سے قطعاً پاک و صاف اور علم شرائع کے پورے ماہر تھے، تعبیر رؤیا کا علم تو ان کا مخصوص حصہ تھا۔ نمبر 5، جو لوگ فطرت کی رہنمائی یا تقلید صالحین اور توفیق ازلی سے نوائب و حوادث پر صابر رہ کر عمدہ اخلاق اور نیک چال چلن اختیار کرتے ہیں، حق تعالیٰ ان پر ایسے انعام فرماتا ہے۔ نمبر 6، حضرت یوسف کا کڑا امتحان، ادھر تو الطاف غیبیہ حضرت یوسف کی عجیب و غریب طریقے سے تربیت فرما رہے تھے، ادھر عزیز کی بیوی زلیخا نے ان کے سامنے ایک نہایت مذلت الاقدام موقع امتحان کھڑا کر دیا، یعنی حضرت یوسف کے حسن و جمال پر زلیخا مفتون ہو گئی اور دلکشی اور ہوش ربائی کے سارے سامان جمع کر کے چاہا کہ یوسف کے دل کو ان کے قابو سے باہر کر دے۔ ایک طرف عیش و نشاط کے سامان، نفسانی جذبات پورے کرنے کے لیے ہر قسم کی سہولتیں، یوسف علیہ السلام کا ہر وقت زلیخا کے گھر میں موجود رہنا، اس کا نہایت محبت اور پیار سے رکھنا، تنہائی کے وقت خود عورت کی طرف ایک خواہش کا بے تابانہ اظہار، کسی غیر کے آ جانے کے سبب سب دروازے بند، دوسری طرف جوانی کی عمر، قوت کا زمانہ، مزاج کا اعتدال، تجرد کی زندگی، یہ سب دواعی و اسباب ایسے تھے جس سے ٹکرا کر بڑے سے بڑا ظاہر کا تقوی بھی پاش ہو جاتا۔ حضرت یوسف کی بے مثال ثابت قدمی، مگر خدا نے جس کو محسن قرار دے کر علم و حکمت کے رنگ میں رنگین کیا اور پیغمبرانہ عصمت کے بلند مقام پر پہنچایا، اس پر کیا مجال تھی کہ شیطان کا قابو چل جاتا۔ اس نے ایک لفظ کہا، معاذ اللہ، خدا کی پناہ، اور شیطانی جال کے سارے حلقے توڑ ڈالے، کیونکہ جس نے خدا کی پناہ لی اس پر کس کا وار چل سکتا ہے۔ نمبر 7، آپ کی ثابت قدمی اور پاک بازی، یعنی خدا کی پناہ میں ایسی قبیح حرکت کیسے کر سکتا ہوں، علاوہ بری عزیز میرا مربی ہے جس نے مجھے ایسی عزت و راحت سے رکھا، کیا میں اپنے محسن کے ناموس پر حملہ کروں؟ ایسے محسن کشی اور
بے انصافی کرنے والے کبھی بھلائی اور کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ نیز جب ظاہری مربی کا ہم کو اس قدر پاس ہے تو سمجھ لو اس پروردگار حقیقی سے ہم کس قدر شرمانا اور حیا کرنا چاہیے، جس نے محض اپنے فضل سے ہماری تربیت فرمائی اور اپنے بندوں کو ہمارے حفاظت اور راحت رسانی کے لیے کھڑا کر دیا۔ تنبیہ: بعض مفسرین نے انہ ربی کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع کی ہے۔ ہمت بھی و ہم بہا، عورت نے فکر کیا اس کا اور اس نے فکر کیا عورت کا۔ نمبر 1، لولا ارآ برہان ربی، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ دیکھے قدرت اپنے رب کی۔ نمبر 2، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یوں ہی ہوا تاکہ ہٹائیں ہم اس سے برائی اور بے حیائی۔ انہ من عبادنا المخلصین، البتہ وہ ہے ہمارے برگزیدہ بندوں میں۔ نمبر 3، واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر والف یا سیدہا لدى الباب، اور دونوں دوڑے دروازے کو اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے۔ والف یا سیدہا لدى الباب، اور دونوں مل گئے عورت کے خاوند سے دروازے کے پاس۔ نمبر 4، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، بولی اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کی کہ جو چاہے تیرے گھر میں بلائی، الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہی کہ قید میں ڈالا جائے یا عذاب دردناک۔ نمبر 5، قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، یوسف بولا اسی نے خواہش کی مجھ سے کہ نہ تھاموں اپنے جی کو، اور گواہی دیے گواہ دینے والے نے عورت کے لوگوں میں سے۔ نمبر 6، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، اگر ہے کرتا اس کا پھٹا آگے سے تو عورت سچی ہے اور وہ ہے جھوٹا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر ہے کرتا اس کا پھٹا پیچھے سے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پھر جب دیکھا عزیز نے کرتا اس کا۔ تفسیر۔ نمبر 1، زلیخا اور حضرت یوسف کی رغبت ہم کا فرق، یعنی عورت نے پھانسنے کی فکر کی اور اس نے فکر کی کہ عورت کا داؤ چلنے نہ پائے۔ اگر اپنے رب کی حجت و قدرت کا معائنہ نہ کرتا تو ثابت قدم رہنا مشکل تھا۔ بعض مفسرین نے ہم بہا کو وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ سے علیحدہ کر کے لولا ارآ برہان ربہ سے متعلق کیا، جیسے ان کانت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها کی ترکیب ہے۔ اس وقت مقصود یوسف کے حق میں ہمہ کو ثابت کرنا نہیں بلکہ نفی کرنا ہے۔ ترجمہ یوں ہوگا کہ عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور یوسف بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے پروردگار کی قدرت و حجت نہ دیکھ لیتا۔ اور بعض نے وہ ہم بہا میں لفظ ہمہ کو بھی بمعنی میلان و رغبت کے لیا ہے، یعنی یوسف کے دل میں بھی کچھ رغبت و میلان بے اختیار پیدا ہوا ہے، جیسے روزہ دار کو گرمی میں ٹھنڈے پانی کی طرف طبعاً رغبت ہوتی ہے، لیکن نہ وہ پینے کا ارادہ کرتا ہے، نہ بے اختیاری رغبت کچھ مضر ہے، بلکہ باوجود رغبت طبعی کے اس سے قطعاً محترز رہنا مزید اجر و ثواب کا موجب ہے۔ اس طرح سمجھ لو ایسے اسباب و داعیہ قویہ کی موجودگی سے طبع بشری کے موافق بلا اختیار و ارادہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کسی قسم کی رغبت و میلان کا پایا جانا نہ عصمت کے منافی ہے نہ ان کے مرتبہ کو گھٹاتا ہے، بلکہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر بندہ کا میلان کسی برائی کی طرف ہوا لیکن اس پر عمل نہ کیا تو اس کے فرد حسنات میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اس نے باوجود رغبت و میلان کے میرے خوف سے اس برائی کو ہاتھ نہ لگایا۔ بہرحال باوجود اشتراک لفظی کے زلیخا کے ہم اور یوسف کے ہم میں زمین و آسمان کا تفاوت ہے، اس لیے قرآن کریم نے دونوں کے ہم کو ایک ہی لفظ میں جمع نہیں کیا، اور نہ زلیخا کے ہم پر لام اور قد داخل کیا گیا، بلکہ سیاق و لحاق میں بہت سے دلائل یوسف علیہ السلام کی طہارت و نزاہت پر قائم فرمائی جو غور کرنے پر پوشیدہ نہیں۔ تفسیر روح المعانی اور کبیر وغیرہ میں موجود ہے۔ نمبر 2، اللہ کی برہان دلیل و حجت کو کہتے ہیں، یعنی اگر یوسف علیہ السلام اس وقت اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو قلبی میلان پر چل پڑتے۔ دلیل کیا تھی؟ زنا کی حرمت و شناعت کا وہ عین الیقین جو حق تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، یا وہی دلیل جو خود انہوں نے زلیخا کے مقابلے میں انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون کہہ کر پیش کی۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت سے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے کہ انگلی دانتوں میں دبائے سامنے کھڑے ہیں۔ بعض نے کہا کہ کوئی غیبی تحریر نظر پڑی جس میں اس فعل سے روکا گیا تھا، واللہ عالم۔ نمبر 3، یہ برہان دکھانا اور اسی طرح ثابت قدم رکھنا اس لیے تھا کہ یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں ہے، لہذا کوئی چھوٹی بڑی خواہ ارادہ کے درجے میں ہو یا عمل کے ان تک نہ پہنچ سکے۔ نمبر 4، حضرت یوسف کا بھاگنا، آگے یوسف تھے کہ جلدی دروازہ کھول کر نکل جائیں اور پیچھے زلیخا انہیں روکنے کے لیے تعاقب کر رہی تھی۔ اتفاقاً یوسف کی قمیص کا پچھلا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا، اس نے پکڑ کر کھینچنا چاہا، کھینچا تانی میں کرتا پھٹ گیا، مگر یوسف چوں توں کر کے مکان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر یہ دونوں آگے پیچھے دروازہ پہ پہنچے، ادھر عورت کا خاوند عزیز مصر بھی پہنچ گیا۔ عورت نے فوراً بات بنانے شروع کی۔ نمبر 5، زلیخا کا الزام، عورت نے الزام یوسف پر رکھا کہ اس نے مجھ سے برا ارادہ کیا ہے۔ ایسے شخص کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ جیل خانہ بھیجا جائے یا کوئی اور سخت مار پڑے۔ نمبر 6،
حضرت یوسف کی صفائی۔ اب یوسف کو واقعہ ظاہر کرنا پڑا کہ عورت نے میرے نفس کو بے قابو کرنا چاہا، میں نے بھاگ کر جان بچائی۔ یہ جھگڑا ابھی چل رہا تھا کہ خود عورت کے خاندان کا ایک گواہ عجیب طریقے سے یوسف کے حق میں گواہی دینے لگا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شیرخوار بچہ تھا جو خدا کی قدرت سے حضرت یوسف کی برات و وجاہت عند اللہ ظاہر کرنے کو بول پڑا، اور بعض علماء کہتے ہیں بچہ نہیں، کوئی مرد دانا تھا جس نے ایسے پتے کی بات کہی، واللہ عالم۔ قد من دبر قال انه من کیدکن، پھٹا ہوا پیچھے سے کہا بے شک ایک فریب ہے تم عورتوں کا، ان کیدکن عظیم، البتہ تمہارا فریب بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف جانے دے اس ذکر کو، واستغفری لذنبک، اور عورت تو بخشوا اپنا گناہ، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہ گار تھی۔ نمبر 1۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور کہنے لگی عورتیں اس شہر میں، امرأۃ العزیز تراود فتح عن نفسی، عزیز کی عورت خواہش کرتی ہے اپنے غلام سے اس کے جی کو، اور شغفہ حبہ، فریفتہ ہو گیا اس کا دل اس کی محبت میں، انا لنراھا فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں اس کو صریح خطا پر۔ نمبر 2۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، پھر جب سنا اس نے ان کا فریب، نمبر 3، بلوا بھیجا ان کو، وعدت لہن متکئا، اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، وعدت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری، وقالت تخرج علیہن، اور بولی یوسف نکل ان کے سامنے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، پھر جب دیکھا اس کو تو شش در رہ گئی اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ نمبر 4۔ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، اور کہنے لگی حاشا للہ، نہیں یہ شخص آدمی، ان ھذا، یہ تو تفسیر۔ نمبر 1، ایک شخص کی دانائی اور گواہی۔ اگر گواہ شیرخوار بچہ تھا جیسا کہ بعض معتبر روایات میں ہے، تب تو اس کا بولنا اور ایسی گواہی دینا جو کہ انجام کار یوسف کے حق میں مفید ہو، خود مستقل دلیل یوسف کی سچائی کی تھی۔ کرتے کا آگے یا پیچھے سے پھٹا ہونا شہادت سے زائد بطور ایک علامت اور قرینہ کے سمجھنا چاہیے، اور اگر گواہ کوئی مرد دانا تھا تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خارجی طریقہ سے حقیقت حال پر مطلع ہو چکا تھا، مگر اس نے نہایت دانائی سے ایسے پیرایا میں شہادت دی جو دفعتاً کسی کی جانبداری پر بھی محمول نہ ہو اور آخر کار یوسف کی برات بھی ثابت کر دے۔ جو پیرایا اظہار واقعہ کا اس نے اختیار کیا وہ غیر جانبداروں کے نزدیک نہایت معقول تھا، کیونکہ اگر عورت کے دعوے کے موافق یوسف نے معاذ اللہ اس کی طرف اقدام کیا تو ان کا چہرہ عورت کی طرف ہوگا، تو ظاہر یہ ہے کہ کشمکش میں کرتا بھی سامنے سے پھٹے، اور اگر یوسف کا کہنا صحیح ہے کہ عورت مجھ کو اپنی طرف بلاتی ہے، میں دروازے کی طرف بھاگا تو اس نے پکڑنے کے لیے میرا تعاقب کیا، تو کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں یوسف اس کی طرف متوجہ نہیں تھے بلکہ ادھر سے پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے۔ بہرحال جب دیکھا گیا کہ کرتا آگے سے نہیں پیچھے سے پھٹا ہے تو عزیز نے سمجھ لیا کہ یہ سب عورت کا مکر و فریب ہے۔ یوسف قصوروار نہیں، چنانچہ اس نے صاف کہہ دیا زلیخا کی پرفریب کارروائی اس قسم کی ہے جو عموماً عورتیں کیا کرتی ہیں۔ اس نے یوسف سے استدعا کی کہ جو ہونا تھا ہو چکا، آئندہ اس کا ذکر مت کرو، کہ سخت رسوائی اور بدنامی کا موجب ہے، اور عورت کو کہا کہ یوسف سے یا خدا سے اپنے قصور کی معافی مانگ، یقیناً قصور تیرا ہی تھا۔ نمبر 2، اور شہر کی عورتوں میں چرچا، یعنی شدہ شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیز کی عورت اپنے نوجوان غلام پر مفتون ہو گئی، چاہتی ہے کہ اس کے نفس کو بے قابو کر دے، غلام کی محبت اس کے دل کے تہ میں پیوست ہو چکی ہے، حالانکہ ایسے معزز عہدیدار کی بیوی کے لیے سخت شرمناک بات ہے کہ وہ ایک غلام پر گرنے لگے، ہمارے نزدیک اس معاملہ میں وہ اعلانیہ غلطی پر ہے۔ نمبر 3، عورتوں کی گفتگو کا مکر فریب اس لیے کہا گیا کہ مکاروں کی طرح چھپ چھپ کر یہ باتیں کرتی تھی اور زلیخا پر تان کر کے گویا اپنی پارسائی کا اظہار مقصود تھا، حالانکہ یوسف کے بے مثال حسن و جمال کا شہرہ جس عورت کے کان میں پڑتا تھا اس کی دید کا اشتیاق دل میں چٹکیاں لینے لگتا تھا۔ کچھ بعید نہیں کہ زلیخا پر تان و تشنیع اور نکتہ چینی کرنے والیوں کے دلوں میں یہی غرض پوشیدہ ہو کہ زلیخا کو غصہ دلا کر کسی ایسی حرکت پر آمادہ کریں جو یوسف کے دیدار کا سبب بن جائے، یا زلیخا کے دل میں اس کی نفرت بٹھا کر اپنی طرف مائل کرنے کا موقع نکالیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ زلیخا نے بعض عورتوں کو اس معاملے میں اپنا رازدار بنایا ہو، اس نے رازداری کی جگہ پردہ داری اور خوردہ گیری شروع کر دی۔ بہرحال ان کی گفتگو کا لفظ مکر سے ادا کرنے میں یہ سب احتمالات ہیں۔ نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام کا بے مثال حسن، یعنی دعوت دے کر ان عورتوں کو بلوا بھیجا اور کھانے پینے کی ایک مجلس ترتیب دی جس میں بعض چیزیں چاقو سے تراش کر کھانے کی تھی، چنانچہ کھانے اور میوے وغیرہ ان کے سامنے چن کر ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ایک چاقو دے دیا تاکہ تراشنے کے قابل چیزوں کے کھانے میں کسی کو کلفت انتظار اٹھانا نہ پڑے۔ یہ سب سامان درست کر کے اس نے حضرت یوسف کو جو کہیں قریب ہی موجود تھے آواز سے ادھر نکلنا تھا کہ بجلی سی کون گئی۔ تمام عورتیں یوسف کے حسن و جمال کا دفعتاً مشاہدہ کرنے سے ہوش آواز کھو بیٹھے اور مدہوشی کے عالم میں چھریوں سے پھلوں کی جگہ ہاتھ کاٹ لیے، گویا قدرت نے یہ ایک مستقل دلیل یوسف علیہ السلام کی نزاہت و صداقت پر قائم فرما دی کہ جس کے جمال بے مثال کی ذرا سی جھلک نے دیکھنے والی عورتوں کے حواس گم کر دیے،
بحالے کہ یوسف نے آنکھ اٹھا کر بھی ان کے حسن و خوبی کی طرف نہ دیکھا، تو یقیناً واقعہ یوں ہی ہوا ہوگا کہ زلیخا اس کے جمال ہوش ربات کو دیکھ کر ہوش و خیرت کھو بیٹھی اور وہ معصوم فرشتہ کی طرح اپنا دامن عفت بچاتا ہوا صاف نکل گیا۔ اللہ ملک کریم، کوئی فرشتہ ہے بزرگ۔ نمبر 1 قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، بولی یہی وہی ہے کہ طعنت دیا تھا تم نے مجھ کو اس کے واسطے۔ نمبر 2 ولقد راودت عن نفسی فاستعصم، میں نے لینا چاہا تھا اس سے اس کا جی، پھر اس نے تھام رکھا۔ نمبر 3 وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور بے شک اگر نہ کرے گا جو میں اس کو کہتی ہوں تو قید میں پڑے گا اور ہوگا بے عزت۔ نمبر 4 قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، یوسف بولا اے رب مجھ کو قید پسند ہے اس بات سے کہ جس کی طرف مجھ کو بلاتی ہے۔ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، اور اگر تو نہ دفع کرے گا مجھ سے ان کا فریب تو میں میل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا بے عقل۔ نمبر 5 فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، سو قبول کر لی اس کی دعا اس کے رب نے، پھر دفع کیا اس سے ان کا فریب۔ نمبر 6 انہ هو السمیع العلیم، البتہ وہی ہے سننے والا خبردار۔ نمبر 7 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین، پھر یوں سمجھ میں آیا لوگوں کو ان نشانیوں کے دیکھنے پر کہ قید رکھیں اس کو ایک مدت۔ نمبر 8 ودخل معه السجن فتیان، اور داخل ہوئے قید خانہ میں اس کے ساتھ دو جوان۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، کہنے لگا ان میں سے ایک میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب۔ اور تفسیر نمبر 1 یعنی حسن و جمال اور نورانی صورت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ کسی نے خوب کہا قوم اذا قوبلوا كانوا ملائکۃ حسنا وان قتلوا كانا عفاریتا، یہ حیا و عفت اور پاک دامنی جو چہرہ اور چال ڈھال سے ٹپک رہی تھی اسے دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی نہیں کوئی معصوم فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2 اب زلیخا کو موقع ملا کہ عورتوں کے طعن و تشنیع کا تیر انہی کی طرف لوٹا دے، گویا اس وقت فذلکن الذی لمتننی فیہ کہہ کر وہ اس شعر کا خلاصہ ادا کر رہی تھی کہ این استو کے خون خردہ دل بردہ بسیرا، بسم اللہ اگر تاب نظر ہستے کسیرا۔ نمبر 3 حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی، مجمع کا رنگ دیکھ کر زلیخا بالکل کھل پڑے اور واقعہ کو صاف صاف اظہار کر دیا کہ بے شک میں نے ان کا دل لینا چاہا تھا مگر اس بندہ خدا نے ایسا مضبوط تھامے رکھا کہ کسی طرح نہ دیا۔ یہ خدا تعالیٰ نے شہر کی عورتوں کے مجمع میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال عصمت و عفت اور غایت نزاہت و طہارت کا اقبالی ثبوت پیش کرا دیا۔ زلیخا کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی نے کہا ہے لا تخف ما صنعت بکل اشواق وشرع ہوا کا فکلنا عشاق۔ نمبر 4 زلیخا کی اس گفتگو میں کچھ تو عورتوں پر اپنی معذوری اور نامردی کا اظہار تھا تاکہ ان کی ہمدردی حاصل کر سکے، اور کچھ یوسف علیہ السلام کو تحکمانہ دھمکیوں سے مرغوب کرنا تھا کہ وہ خوف زدہ ہو کر آئندہ اس کے مطلب براری پر آمادہ ہو جائیں۔ حالانکہ عنقا شکار کس نشوت دام باز چیں کانجا ہمیشہ بعد بدستست دام راہ۔ نمبر 5 حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا۔ معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا کا مایوسانہ غصہ اور مظلومانہ انداز بیاں اور اس کی ہم جنسوں پر اثر کر گیا یا پہلے ہی سے کچھ ملی بھگت ہوگی۔ بہرحال لکھا ہے کہ اب عورتوں نے یوسف کو سمجھانا شروع کر دیا کہ تم کو اپنی محسنہ اور سیدہ کا کہنا ماننا چاہیے، آخر اس غریب پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ پھر یہ بھی سوچ لو کہ نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوگا، خواہ مصیبت سر پر لینے سے کیا فائدہ۔ کہتے ہیں کہ بظاہر زبان سے وہ زلیخا کی سفارش کر رہی تھی مگر دل ہر ایک کا یوسف کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا تھا۔ یوسف نے جب دیکھا کہ یہ عورت بے طرح پیچھے پڑی ہے اور شیطان ہر طرف اپنا جال بچھانے لگا تو نہایت عزم و استقلال اور پیغمبرانہ استقامت سے بارگاہ احدیت میں درخواست کی کہ مجھے ان کے مکر و فریب سے بچائیے، اگر اس سلسلہ میں قید ہونا پڑے تو میں قید کو ارتکاب معصیت پر ترجیح دیتا ہوں، اگر آپ میری دستگیری نہ فرمائیں گے تو ڈر ہے کہ بے عقل ہو کر ان کے ابلا فریبیوں کی طرف نہ جھک پڑوں۔ یہاں یوسف علیہ السلام کی زبان نے یہ جتلا دیا کہ انبیاء کی عصمت بھی حق تعالیٰ کی دستگیری سے ہے، اور یہ کہ وہ اپنی عصمت پر مغرور نہیں ہوتے بلکہ عصمت کا جو منشا ہے حفاظت و صیانت الہی اسی پر نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 6 یعنی ان کی عصمت و عفت پر پوری طرح ثابت قدم رکھا، کسی کا فریب چلنے نہ دیا۔ نمبر 7 اللہ سے ہمیشہ اچھی چیز مانگنی چاہیے، یعنی سب کی دعائیں سنتا ہے اور خبر رکھتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ظاہر معلوم ہوتا ہے اپنے مانگنے سے قید میں پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی قبول فرمایا کہ ان کا فریب دفع کر دیا، باقی قید ہونا تھا۔ قسمت میں آدمی کو چاہیے کہ گھبرا کر اپنے حق میں برائی نہ مانگے، پوری بھلائی مانگے، وہ ہوگا وہی جو قسمت میں ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگتے سنا، اللہم انی اسألک الصبر، اللہ میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سألت اللہ البلاء فاسأل اللہ العافیہ، تو نے اللہ سے بلائے طلب کی ہے
کیونکہ صبر تو بلا پر ہوگا، اب تو اس سے عافیت مانگ۔ نمبر 8 حضرت یوسف کی قید، یعنی باوجود ہے کہ حضرت یوسف کی برات و نزاہت کے بہت سے نشان دیکھ چکے تھے، پھر بھی ان کی مصلحت یہ ہوئی کہ یوسف کو ایک مدت تک قید میں رکھا جائے تاکہ عام لوگ سمجھیں کہ قصور یوسف ہی کا تھا۔ عورت بیچاری مفت میں بدنام ہوئی، گویا عورت نے قید کی جو دھمکی تھی اسے پورا کر کے چھوڑا۔ ان لوگوں کی غرض تو یہ ہوگی کہ عورت سے یہ بدنامی زائل ہو، یعنی ایک مدت تک یوسف اس کی نظر سے دور رہیں، اور عورت کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید قید کی سختیاں اٹھا کر یوسف علیہ السلام کچھ نرم پڑ جائیں، اس طرح اپنا مطلب نکال سکوں۔ قال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی اور جانور کھاتے ہیں اس میں سے۔ نبئنا بتاویل، بتلا ہم کو اس کی تعبیر، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو نیکی والا۔ نمبر 1 قال لا یأتیکما طعام ترزقان الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، بولا نہ آنے پائے گا تم کو کھانا جو ہر روز تم کو ملتا ہے مگر میں بتا چکوں گا تم کو اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے۔ یہ علم ہے کہ مجھ کو سکھایا ہے میرے رب نے، انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے چھوڑا دین اس قوم کا کہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت سے وہ لوگ منکر ہیں۔ نمبر 2 واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور پکڑا میں نے دین اپنے باپ دادوں کا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارا کام نہیں کہ شریک کریں اللہ کا کسی چیز کو۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ فضل ہے اللہ کا ہم پر اور سب لوگوں پر لیکن بہت لوگ احسان نہیں مانتے۔ نمبر 3 یا صاحب السجن یا ارباب، اے رفیقو قید خانہ کے بھلا کئی معبود۔ تفسیر۔ نمبر 1 2 قیدیوں کے خواب، یعنی اس زمانے میں 2 نوجوان قیدی جیل خانہ میں لائے گئے جن میں ایک بادشاہ مصر اریان بن الولید کا نان بائی اور دوسرا ساقی شراب پلانے والا تھا، دونوں بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں ماخوذ تھے۔ قید خانہ میں یوسف علیہ السلام کی مروت و امانت، راست گوئی، حسن اخلاق، کثرت عبادت، معرفت، تعبیر اور ہمدردی خلائق کا چرچا تھا۔ یہ دونوں قیدی حضرت یوسف سے بہت مانوس ہو گئے اور بڑی محبت کا اظہار کرنے لگے۔ ایک روز دونوں نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ ساقی نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ نان بھائی نے کہا کہ میرے سر پر کئی ٹوکرے ہیں جن میں سے پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بزرگ سمجھ کر تعبیر مانگی۔ نمبر 2 قیدیوں کو حضرت یوسف کی تبلیغ، یوسف علیہ السلام نے اول ان کو تسلی دی کہ بے شک خوابوں کی تعبیر تمہیں بہت جلد معلوم ہوا چاہتی ہے، روزمرہ جو کھانا تم کو ملتا ہے اس کے آنے سے بیشتر میں تعبیر بتلا کر فارغ ہو جاؤں گا، لیکن تعبیر خواب سے زیادہ ضروری اور مفید ایک چیز پہلے تم کو سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تعبیر وغیرہ کا علم مجھ کو کہاں سے حاصل ہوا۔ سو یاد رکھو میں کوئی پیشہ ور کاہن یا منجم نہیں بلکہ میرے علم کا سرچشمہ وحی اور الہام ربانی ہے جو مجھ کو حق تعالیٰ نے اس کی بدولت عطا فرمایا ہے کہ میں نے ہمیشہ کافروں اور باطل پرستوں کے دین و ملت کو چھوڑے رکھا اور اپنے مقدس آباء و اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے انبیاء و مرسلین کی دین توحید پر چلا اور ان کا حسن اختیار کیا۔ ہمارا سب سے بڑا اور مقدم مطمع نظر یہی رہا کہ دنیا کی کسی چیز کو کسی درجہ میں بھی خدا کا شریک نہ بنائے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ ربوبیت و معبودیت میں، صرف اسی کے آگے جھکیں، اسی سے محبت کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں اور اپنا جینا مرنا سب اسی ایک پروردگار کے حوالے کر دیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے موقع مناسب دیکھ کر نہایت مؤثر طرز میں ان قیدیوں کو ایمان و توحید کی طرف آنے کی ترغیب دی۔ پیغمبروں کا کام یہی ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ حق کا کوئی مناسب موقع ہاتھ سے نہ جانے دے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ان قیدیوں کے دل میری طرف متوجہ اور مجھ سے مانوس ہیں، قید کی مصیبت میں گرفتار ہو کر شاید کچھ نرم بھی ہوئے ہوں گے، لاؤ ان حالات سے فرض تبلیغ ادا کرنے میں فائدہ اٹھائیں۔ اول ان کو دین کی باتیں سکھلائیں، پھر تعبیر بھی بتلا دیں گے۔ یہ تسلی پہلے کر دی کہ کھانے کے وقت تک تعبیر معلوم ہو جائے گی تاکہ وہ نصیحت سے اکتائیں نہیں۔ تنبیہ، بہت سے مفسرین لا یأتیکما طعام ترزقان الی آخری کے معنی یہ لیے ہیں کہ کبھی کھانا تمہارے پاس نہیں آتا مگر میں آنے سے پہلے اس کی حقیقت پر تم کو مطلع کر دیا کرتا ہوں، یعنی آج کیا کھانا آئے گا، کس قسم کا ہوگا، پھر تعبیر بتلانا کیا مشکل ہے۔ گویا اول حضرت یوسف علیہ السلام نے معجزہ کی طرف توجہ دلا کر انہیں اپنے نبوت کا یقین دلانا چاہا تاکہ آئندہ جو نصیحت کریں زیادہ مؤثر اور واقع فی النفس ہو۔ اس تقدیر پر یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ ایسی ہوگا جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، مگر مترجم محقق نے پہلی تفسیر اختیار کیا، واللہ عالم۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے قید میں یہ حکمت رکھی کہ ان کا دل کافروں کی محبت سے، یعنی کافر جو ان کی محبت و مدارت کرتے تھے اس سے ٹوٹا تو دل پر اللہ کا علم روشن ہوا۔ چاہا اول ان کو دین کی بات سنا دیں، پیچھے تعبیر خواب کہیں،
اس واسطے تسلی کرتی تاکہ نہ گھبرائیں۔ کہا کہ کھانے کے وقت تک وہ بھی بتا دوں گا۔ نمبر 3 یعنی ہمارا خالص توحید اور ملت ابراہیمی پر قائم رہنا نہ صرف ہمارے حق میں بلکہ سارے جہان کے حق میں رحمت و فضل ہے، کیونکہ ہمارے خاندان ابراہیمی ہی کی شمع سے سب لوگ اپنے دلوں کے چراغ روشن کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے بہت سے لوگ خدا کی اس نعمت عظیمہ کی قدر نہیں کرتے۔ چاہیے یہ تھا کہ اس کا احسان مان کر راہ توحید پر چلتے، وہ الٹی ناشکری کر کے شرک و عصیان کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جدا جدا بہتر یا اللہ اکیلا زبردست۔ نمبر 1 ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کچھ نہیں پوچھتے ہو سوائے اس کے کہ مگر نام ہے جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، نہیں اتارے اللہ نے ان کی کوئی سند۔ نمبر 2 ان الحکم الا للہ، حکومت نہیں ہے کسی کے سوائے اللہ کے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اسی نے فرما دیا کہ نہ پوچھو مگر اسی کو۔ نمبر 3 ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی ہے راستہ سیدھا پر بہت لوگ نہیں جانتے۔ نمبر 4 یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے رفیقو قید خانہ کے ایک جو ہے تم دونوں میں سو پلائے گا اپنے مالک کو شراب۔ واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ، اور دوسرا جو ہے سو سولی دیا جائے گا پھر کھائیں گے جانور اس کے سر میں سے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصل ہوا وہ کام جس کی تحقیق تم چاہتے تھے۔ نمبر 5 وقال للذی ظن انہ ناج منہ واذکرنی عند ربک، اور کہہ دیا یوسف نے کہ اس کو جس کو گمان کیا تھا کہ بچے گا ان دونوں میں سے میرا ذکر کرنا اپنے خامند یعنی مالک کے پاس۔ نمبر 6 فانسا الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع، سو بلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے خاوند سے، پھر رہا قید میں کئی۔ تفسیر نمبر 1 یعنی مختلف انواع و اشکال کے چھوٹے بڑے دیوتا جن پر تم نے خدائی اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں ان سے لو لگانا بہتر ہے، یا اس اکیلے زبردست خدا سے جس کو ساری مخلوق پر کلی اختیار اور کامل تصرف و قبضہ حاصل ہے، جس کے آگے نہ کسی کا حکم چل سکتا ہے، نہ اختیار، نہ اسے کوئی بھاگ کر ہرا سکتا ہے، نہ مقابلہ کر کے مغلوب کر سکتا ہے۔ خود سوچو کہ سر عبودیت میں ان میں سے کس کے سامنے جھکایا جائے، ان میں سے کس کے سامنے جھکایا جائے۔ نمبر 2 یعنی یوں ہی بے سند اور بے ٹھکانے کچھ نام رکھ چھوڑے ہیں جن کے نیچے حقیقت ذرا برابر بھی نہیں، انہی نام کے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں، ایسے جہل پر انسان کو شرمانا چاہیے۔ نمبر 3 یعنی قدیم سے اللہ انبیاء علیہ السلام کی زبانیں یہی حکم بھیجتا رہا کہ خدا کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا جَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، سورہ زخرف رکوع نمبر 4۔ نمبر 4 یعنی توحید خالص کے راستے میں ایچ بیچ کچھ نہیں، سیدھی اور صاف سڑک ہے جس پر چل کر آدمی بے کھٹ کے خدا تک پہنچتا ہے، لیکن بہت لوگ حماقت یا تعصب سے ایسی سیدھی بات کو بھی نہیں سمجھتے۔ نمبر 5 قیدیوں کے خواب کی تعبیر۔ فرض تبلیغ ادا کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی کہ جس نے خواب میں شراب پلاتے دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بیداری میں بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جس نے سر پر سے جانوروں کو روٹیاں کھاتے دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سولی دیا جائے گا، پھر جانور اس کے سر سے نوچ کر کھائیں گے۔ قضاء و قدر کا فیصلہ یہی ہے جو کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتا۔ جو بات تم پوچھتے تھے وہ میں نے بتلا دی، یہ بالکل طے شدہ امر ہے جس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ساقی زہر خورانی کی تہمت سے بری ہو گیا اور خباز نان بائی کو جرم ثابت ہونے کی وجہ سے سزائے موت دی گئی۔ نمبر 6 یہاں ظن یقین کے معنی میں ہے، جیسے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، میں یعنی یوسف علیہ السلام کو دونوں میں سے جس شخص کی بابت یقین تھا کہ بری ہو جائے گا، جب وہ قید خانہ سے نکلا تو فرمایا اپنے بادشاہ کی خدمت میں میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک ایسا شخص بے قصور قید خانہ میں برسوں سے پڑا ہے، مبالغہ کی ضرورت نہیں، جو میری جو حالت تم نے مشاہدہ کی ہے بلا کم و کاست کہہ دینا۔ سنین برس۔ نمبر 1 وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات، اور کہا بادشاہ نے کہ میں خواب دیکھتا ہوں 7 گائیں ہیں موٹی، ان کو کھاتی ہیں 7 گائیں دبلی، و7 سنبلات اور 7 بالیں ہری اور دوسری سوکھی۔ نمبر 2 یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے دربار والو تعبیر کہو مجھ سے میرے خواب کی اگر تم خواب کی تعبیر دینے والے۔ نمبر 3 قالوا اضغاث احلام، بولے یہ خیالی خواب ہیں، وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ نمبر 4 وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اور بولا وہ جو بچا تھا ان دونوں میں اور یاد آ گیا اس کو مدت کے بعد، میں بتاؤں تم کو اس کی تعبیر، سو تم مجھ کو بھیجو۔ نمبر 5 یوسف ایھا الصدیق، جا کر کہا
اے یوسف اے سچے۔ نمبر 6 افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، حکم دے ہم کو اس خواب میں 7 گائیں موٹی، ان کو کھائیں، 7 دبلی اور 7 بالیں ہری اور دوسری سوکھی، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ لے جاؤں میں لوگوں کے پاس۔ تفسیر نمبر 1 حضرت یوسف کو عتاب آمیز تنبیہ، یعنی شیطان نے چھوٹنے والے قیدی کے دل میں مختلف خیالات و وساوس ڈال کر ایسا غافل کیا کہ اسے بادشاہ کے سامنے اپنے محسن بزرگ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا یاد ہی نہ رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یوسف کو کئی سال اور قید میں رہنا پڑا۔ مدت دراز کے بعد جب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کسی کی سمجھ میں نہ آئی، تب اس شخص کو یوسف علیہ السلام یاد ہے، جیسا کہ آگے آتا ہے وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ۔ مولانا کی نسبت شیطان کی طرف اس لیے کی گئی کہ وہ القائے وساوس وغیرہ کا ذریعہ ہے جو سبب بنتا ہے نسیان کا۔ حضرت موسیٰ کے رفیق سفر نے کہا تھا وما انسانیہ الا الشیطان ان نذکرہ، سورہ کہف رکوع نمبر 9۔ لیکن ہر ایک شر میں حق تعالیٰ کوئی خیر کا پہلو رکھ دیتا ہے۔ یہاں بھی گو اس نسیان کا نتیجہ تطویل قید کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تاہم حضرت شاہ صاحب کے نکتہ آفرینی کے موافق اس میں یہ تنبیہ ہو گئی کہ ایک پیغمبر کا دل ظاہری اسباب پر نہیں ٹھہرنا چاہیے، بلکہ ابن جریر اور بغوی وغیرہ نے بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ وہ فانسا اور شیطان و ذکر ربہ کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف راجع کرتے ہیں۔ گویا اذکرنی عند ربک کا کہنا ایک طرح کی غفلت تھی جو یوسف علیہ السلام کو عارض ہوئی۔ انہوں نے قیدی کو کہا اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، حالانکہ چاہیے یہ تھا سب ظاہری سہارے چھوڑ کر وہ خود اپنے رب سے فریاد کرتے۔ بے شک کشف شدائد کے وقت مخلوق سے ظاہری استعانت اور اسباب کی مباشرت مطلقاً حرام نہیں ہے، لیکن ابرار کے حسنات مقربین کی سیئات بن جاتی ہیں، جو بات عامت الناس کے بے کھٹکے کر سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے منصب عالی کے اعتبار سے وہی بات ایک قسم کی تقصیر بن جاتی ہے۔ امتحان و ابتلاء کے موقع پر انبیاء کے شان رفیع اسی کو مقتضی ہے کہ رخصت پر نظر نہ کریں، انتہائی عظیمت کی راہ چلیں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اذکرنی عند ربک کا کہنا عظیمت کے خلاف تھا، اس لیے عتاب آمیز تنبیہ ہوئی۔ کئی سال تک مزید قید اٹھانی پڑی اور اسی لیے انسا کی نسبت شیطان کی طرف کی گئی۔ واللہ عالم بالصواب، زیادہ تفصیل روح المعانی میں ہے۔ نمبر 2 بادشاہ کا خواب، وہ سوکھی بالیں ہری بالوں میں لپٹی ہیں اور انہیں خشک کر دیتی ہیں۔ یہ خواب بادشاہ مصر ریان بن الولید نے دیکھا، جو آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا اور ظاہری عروج کا سبب بنا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں جا بجا اس پر متنبع فرمایا کہ خدا جب کوئی بات چاہتا ہے غیر متوقع طریقے سے اس کے ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے جس کی طرف آدمی کا خیال نہیں جاتا۔ نمبر 3 یعنی اگر اس فن میں کچھ مہارت رکھتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ نمبر 4 معبرین کا جھوٹا عذر، معلوم ہوتا ہے وہ لوگ اس فن سے جاہل تھے، اپنے جہل کا صاف لفظوں میں اقرار کرنے سے شرمائے تو یوں ہی بات بنا دی کہ یہ کوئی خواب نہیں، محض پریشان خیالات ہیں۔ بسا اوقات انسان کو نیند میں ایسی صورتیں مخیر ہو جاتی ہیں جو لائق اعتنا نہیں، نہ ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہیں کہ وہ علم تعبیر رؤیا کے اصول کے ماتحت نہیں ہوتے۔ نمبر 5 بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ۔ اب خواب کے سلسلے میں ساقی کو جو قید سے چھوٹ کر آیا تھا، مدت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے۔ اس نے بادشاہ اور اہل دربار سے کہا اگر مجھے ذرا جانے کی اجازت دے دو تو میں اس خواب کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ قید خانہ میں ایک مقدس بزرگ فرشتہ صورت موجود ہے جو فن تعبیر کا ماہر ہے، ممکن ہے اس نے اپنے خواب کا قصہ بھی ذکر کیا ہو۔ میں تعبیر لینے کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، چنانچہ اجازت دی گئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ عرض کیا جو آگے آتا ہے۔ نمبر 6 قید خانہ میں ساقی کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات۔ ایوہ صدیق کو کہنے سے یہ غرض تھی کہ آپ مجسم سچ ہیں، جو بات کبھی آپ کی زبان سے نکلی سچ ہو کر رہی، امید ہے جو تعبیر اس خواب کی دیں گے یہ ہو بہو پوری ہو کر رہے گی۔ یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے صدق و دیانت کا نقش کس طرح عام و خاص کے قلوب پر بیٹھ جاتا ہے۔ لعلہم یعلمون، نمبر 1 شاید ان کو معلوم ہو۔ نمبر 1 قال تزرعون 7 سنین دابا، کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس جم کر۔ فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ، سو جو کاٹو اس کو چھوڑو اسی کے بال میں۔ الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر آئیں گی اس کے بعد 7 برس سختی کے۔ یاکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، کھا جائیں گے جو رکھا ہے تم نے ان کے واسطے مگر تھوڑا سا جو رکھو گے بیچ کے واسطے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فی یغاث الناس وفی یعصرون، پھر آئے گا اس کے پیچھے ایک برس اس میں می برسے گا لوگوں پر اور اس میں سے رس نچوڑیں گے۔ نمبر 2 فقال الملک ائتونی بہ، کہا بادشاہ نے لیا اس کو میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال، پھر جب پہنچا اس کے پاس بھیجا ہوا آدمی کہا لوٹ جا اپنے خاوند یعنی مالک کے پاس اور پوچھ اس سے کہ کیا حقیقت ہے۔ نمبر 1 تفسیر نمبر 1 یعنی خواب کی تعبیر اور اس کے ذریعے سے آپ کی قدر و منزلت معلوم ہو۔ نمبر 2
بادشاہ کے خواب کی تعبیر اور بشارت۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلانے میں دیر نہ کی، نہ کوئی شرط لگائی، نہ اس شخص کو شرمندہ کیا کہ تجھ کو اتنی مدت کے بعد اب میرا خیال آیا۔ اس سے انبیاء علیہ السلام کے اخلاق و مروت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر وہ صرف خواب کی تعبیر مانگتا تھا، آپ نے تین چیزیں عطا فرمائی: تعبیر، تدبیر، تبشیر۔ آپ کے کلام کا حاصل یہ تھا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالیں 7 برس ہیں جن میں متواتر خوشحالی رہے گی، کھیتوں میں خوب پیداوار ہوگی، حیوانات و نباتات خوب بڑھیں گے۔ اس کے بعد 7 سال قحط ہوگا جن میں سارا پچھلا اندوختہ کھا کر ختم کر ڈالو گے، صرف آئندہ تخم ریزی کے لیے کچھ تھوڑا سا باقی رہ جائے گا۔ یہ 7 سال دبلی گائیں سوکھی بالیں ہیں جو موٹی گایوں اور ہری بالوں کو ختم کر دیں گی۔ تعبیر بتلانے کے دوران میں حضرت یوسف نے ذرائع شفقت و ہمدردی خلائق کی ایک تدبیر بھی تلقین فرما دی کہ اول 7 سال میں جو پیداوار ہو اسے بڑی حفاظت سے رکھو اور کفایت شعاری سے اٹھاؤ، کھانے کے لیے جس قدر غلہ کی ضرورت ہو اسے الگ کرو اور تھوڑا تھوڑا احتیاط سے کھاؤ، باقی غلہ میں رہنے دو، اس طرح کیڑے وغیرہ سے محفوظ رہ سکے اور 7 سال کی پیداوار اور 14 سال تک کام آئے۔ ایسا نہ کرو گے تو قحط کا مقابلہ کرنا دشوار ہوگا۔ یہ تعبیر و تدبیر بتلانے کے بعد انہیں بشارت سنائی جو غالباً آپ کو وہی سے معلوم ہوئی ہوگی، یعنی 7 سال قحط رہنے کے بعد جو سال آئے گا اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے فریاد رسی ہوگی اور خوب می برسے گا، کھیتی باڑی پھل میوے نہایت افراد سے پیدا ہوں گے، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے، انگور وغیرہ نچوڑنے کے قابل چیزوں سے لوگ شراب کشید کریں گے۔ یہ آخری بات سائل کے حسب حال فرمائی کیونکہ وہ یہی کام کرتا تھا۔ النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹے تھے اپنے ہاتھ۔ نمبر 1، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کا فریب سب جانتا ہے۔ نمبر 2، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہا بادشاہ نے عورتوں کو کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف کو اس کے نفس کی حفاظت سے۔ نمبر 3، قلنا حاشا للہ، بولی حاشا للہ ہم کو معلوم نہیں اس پر کچھ برائی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، بولی عورت عزیز کی اب کھل گئی سچائی، انا راودت عن نفسی، میں نے پھسلانا چاہا اس کو اپنے جی سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچا ہے۔ نمبر 4، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یوسف نے کہا کہ یہ اس واسطے کہ عزیر معلوم کر لے کہ میں نے اس کی چوری نہیں کی چھپ کر، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ نہیں چلنے دیتا فریب دغا بازوں کا۔ نمبر 5، تفسیر۔ نمبر 1، رہائی کا حکم اور حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر و تحمل۔ بادشاہ تو کچھ پہلے ہی ساقی کے تذکرے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا معتقد ہو گیا تھا، اب جو ایسی موزوں و دل نشیں تعبیر اور رعایا کی ہمدردی کی تدبیر سنی تو ان کے علم و فضل، عقل و دانش اور حسن اخلاق کا سکہ اس کے دل پر بیٹھ گیا۔ فوراً حکم دیا کہ ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ تاکہ اس کی زیارت سے باہر اندوز ہوں اور اس کے مرتبہ اور قابلیت کے موافق عزت کروں۔ قاصد پیام شاہی لے کر حضرت یوسف علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوا، مگر یوسف علیہ السلام کے نظر میں اپنی دینی و اخلاقی پوزیشن کی برتری اور صفائی اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی عزت و وجاہت سے زیادہ اہم تھی۔ آپ جانتے تھے کہ پیغمبر خدا کے نسبت لوگوں کی ادنا بدگمانی بھی ہدایت و ارشاد کے کام میں بڑی بھاری رکاوٹ ہے۔ اگر آج میں بادشاہ فرمان کے موافق چپ چپاتے قید خانہ سے نکل گیا اور جس جھوٹی تہمت کے سلسلے میں سالہ سال قید و بند کی مصائب اٹھائیں تو اس کا قطعی طور پر استحصال نہ ہو تو بہت ممکن ہے کہ بہت سے ناواقف لوگ میری عصمت کے متعلق اور شبہ میں پڑے رہ جائیں اور حاسدین کچھ زمانہ کے بعد انہی بے اصل اسرار سے فائدہ اٹھا کر کوئی اور منصوبہ میرے خلاف کھڑا کر دیں۔ عورتوں کے واقعے کی تحقیق پر اصرار۔ ان مصالح پر نظر کرتے ہوئے آپ نے حکم شاہی کے امتثال میں جلدی نہ کی بلکہ نہایت صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے قاصد کو کہا کہ تو اپنے مالک بادشاہ سے واپس جا کر دریافت کر کہ تجھ کو ان عورتوں کے قصے کی کچھ حقیقت معلوم ہے جنہوں نے دعوت کے موقع پر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ حضرت یوسف کو ان عورتوں کے ناموں کی تفصیل کہاں معلوم ہوگی؟ یہ خیال کیا ہوگا کہ ایسا واقعہ ضرور عام شہرت حاصل کر چکا ہوگا، اس لیے واقعے کے ایک ممتاز جز ہاتھ کاٹنے کو ظاہر کر کے بادشاہ کو توجہ دلائی کہ اس مشہور و معروف قصہ کی تفتیش و تحقیق کرے۔ غالباً اب وہ عورتیں بتلا دیں گی کہ تقصیر کس کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین کی حدیث میں حضرت یوسف کے کمال صبر و تحمل کی اس طرح داد دی، لو لبثت فی السجن ما لبثت یوسف لعجبت الداعی، اگر میں اتنی مدت قید میں رہتا جتنی یوسف رہے تو بلانے والے کی اجابت کرتا، یعنی فوراً ساتھ ہو لیتا۔ محققین کہتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف کے صبر و تحمل کی تعریف اور لطیف رنگ میں اپنے عبودیت کاملہ کا اظہار ہے کہ ہم نے اس کے مضمون کی تفصیل شرح صحیح مسلم میں کی ہے، جہاں اختصار کی وجہ سے زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کا فریب فرمایا اس واسطے کہ ایک کا فریب تھا اور سب اس کے مددگار تھیں، اور اصل فریب کرنے والی کا نام شاید حق کے پرورش کی وجہ سے نہیں لیا، حیا کی وجہ سے گول مول فرمایا کیونکہ جانتے تھے کہ اصل حقیقت آخر کھل کر رہے گی۔ قذا فی الموضع۔ نمبر 3،
بادشاہ نے دریافت کرنے کا ایسا عنوان اختیار کیا گویا وہ پہلے سے خبر رکھتا تھا تاکہ یہ دیکھ کر انہیں جھوٹ بولنے کی ہمت نہ ہو۔ نیز یوسف علیہ السلام کی استقامت و صبر کا اثر پڑا ہوا ہوگا کہ بدون اظہار برات کے جیل سے نکلنا گوارا نہیں کرتے اور ان ربی بکیدہن علیم کہہ کر ان کے قید کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ادھر ساقی وغیرہ نے واقعات سنائے ہوں گے، ان سے بھی یوسف کی نزاہت اور عورت کی مقاعد کی تائید ملی ہوگی۔ نمبر 4 زلیخا کا اقرار جرم۔ سب عورتوں کی متفقہ شہادت کے بعد خود زلیخا نے بھی صاف اقرار کر لیا کہ قصور میرا ہے، یوسف بالکل سچے ہیں، بے شک میں نے ان کو اپنی جانب مائل کرنا چاہا تھا لیکن وہ ایسے کاہے کو تھے کہ میرے داؤ میں آ جاتے۔ نمبر 5 یعنی اتنی تحقیق و تفتیش اس لیے کرائی کہ پیغمبرانہ عصمت و دیانت بالکل آشکارا ہو جائے اور لوگ معلوم کر لیں کہ خائنوں اور دغابازوں کا فریب اللہ چلنے نہیں دیتا۔ چنانچہ عورتوں کا فریب نہ چلا، آخر حق ہو کر رہا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اور میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو، بے شک جی تو سکھلاتا ہے برائی، الا ما رحم ربی، مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 1 وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس، میں خالص کر رکھوں اس کو اپنے کام میں۔ نمبر 2 فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب بات چیت کی اس سے کہا واقعی تو نے آج سے ہمارے پاس جگہ پائی معتبر ہو کر۔ نمبر 3 قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف نے کہا مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں پر، انی حفیظ علیم، میں نگہبان ہوں خوب جاننے والا۔ نمبر 4 وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، جو قدرت دی ہم نے یوسف کو اس زمین میں، یتبوأ من حیث یشاء، جگہ پکڑتا تھا اس میں جہاں چاہتا۔ نمبر 5 نصیب برحمتنا من نشاء، پہنچا دیتے ہم اپنی رحمت اپنی جس کو چاہیں، ولا نضيع اجر المحسنین، اور ضائع نہیں کرتے ہم بدلہ بھلائی والوں کا، ولاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ثواب آخرت کا بہتر ہے ان کو جو ایمان لائے اور رہے پرہیزگاری میں۔ نمبر 6 وجاء اخوۃ یوسف، اور آئے بھائی یوسف کے۔ تفسیر نمبر 1 حضرت یوسف کی برات کا اعلان برات، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی برات پر بہت زیادہ زور دیا، ممکن تھا کہ کوئی سطحی آدمی اس سے فخر و ناز اور غرور و اعجاب کا شبہ کرنے لگتا، اس لیے اپنی نزاہت کی حقیقت کھول دی کہ میں کوئی شیخی نہیں مارتا، نہ پاک صاف رہنے میں اپنے نفس پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ بعض خدا کی رحمت و اعانت ہے جو کسی نفس کو برائی سے روکتی ہے، یہی رحمت خصوصی عصمت انبیاء علیہ السلام کی کفیل و ضامن ہے، ورنہ نفس انسانی کے کام عموماً برائی کی ترغیب دینا تھا۔ خدا تعالیٰ کی خصوصی توفیق و دستگیری نہ ہوتی تو میرا نفس بھی دوسرے نفوس بشریہ کی طرح ہوتا۔ ان رب غفور الرحیم سے اشارہ کر دیا کہ نفس امارہ جب توبہ کر کے لوامہ بن جائے تو خدا اس کی پچھلی تقصیرات معاف فرما دیتا ہے، بلکہ رفتہ رفتہ اپنی مہربانی سے نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ تنبیہ، حافظ ابن تیمیہ اور ابن کثیر وغیرہ نے ذالک لیعلم انی لم اخنہ سے غفور الرحیم تک زلیخا کا مقولہ قرار دیا ہے، یعنی زلیخا نے انا راودتہ عن نفسی کے اقرار کر کے کہا کہ اس اقرار و اعتراف سے عزیر کو یہ معلوم کرانا ہے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے کوئی بڑی خیانت نہیں کی، بے شک یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تھا مگر میری مراودت ان پر کارگزر نہیں ہوئی، اگر میں نے مزید خیانت کی ہوتی تو ضرور اس کا پردہ فاش ہو کر رہتا، کیونکہ خدا خائنوں کے مکر و فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ ہاں میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، جتنی غلطی مجھ سے ہوئی اس کے قرار کر رہی ہوں، دوسرے آدمیوں کی طرح نفس کی شرارتوں سے میں بھی پاک نہیں، ان سے تو یوسف جیسا پاک باز انسان ہی محفوظ رہ سکتا ہے جس پر خدا کی خاص مہربانی اور رحمت ہے۔ ابو حیان نے بھی اس کو زلیخا کا مقولہ قرار دیا ہے، لیکن لیعلم اور لم اخنہ کی ضمیریں بجائے عزیر کے یوسف کی طرف راجع کی ہیں، یعنی اپنی خطا کا صاف اقرار اس لیے کرتی ہوں کہ یوسف کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی غلط بات نہیں کہی، نہ اپنے جرم کو ان کی طرف منسوب کیا، واللہ عالم۔ نمبر 2 یعنی میرا مشیر خاص رہے گا۔ نمبر 3 عزیز مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو، کچھ پہلے سے معتقد ہو چکا تھا، بالمشافہ باتیں سن کر بالکل ہی گرویدہ ہو گیا اور حکم دے دیا کہ آج سے آپ ہمارے پاس نہایت معزز و معتبر ہو کر رہیں گے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اب عزیز کا علاقہ موقوف کیا، اپنی صحبت میں رکھا۔ نمبر 4 حضرت یوسف علیہ السلام مالیت کے سربراہ، یعنی دولت کی حفاظت بھی پوری کروں گا اور اس کے آمد و خرچ کے ذرائع اور حساب و کتاب سے خوب واقف ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے خود درخواست کر کے مالیات کا کام اپنے سر لیا تاکہ اس ذریعے سے عام خلائق کو پورا نفع پہنچا سکے، خصوصاً آنے والے خوفناک قحط میں نہایت خوش انتظامی سے مخلوق کی خبرگیری اور حکومت کی مالی حالت کو مضبوط رکھ سکیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا کی عقل بھی کامل رکھتے ہیں، اور یہ کہ ہمدردی خلائق کے لیے مالیات کے قسطوں میں پڑھنا شان نبوت یا بزرگی کے خلاف نہیں سمجھتے۔ یہ ایک آدمی اگر نیک نیتی سے یہ سمجھے کہ فلاں منصب
کا میں اہل ہوں اور دوسروں سے یہ کام اچھی طرح بن پڑے گا تو مسلمانوں کے خیر طلبی اور نفع رسانی کی غرض سے اس کی خواہش یا درخواست کر سکتا ہے، اور اگر حسب ضرورت اپنے بعض خصال حسنہ اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرنا پڑے تو یہ ناجائز مدح سرائی میں داخل نہیں۔ عبد الرحمن ابن سمرہ کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص از خود عمارت طلب کرے تو اس کا بار اسی کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے، غیبی اعانت مددگار نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت ہے جب طلب کرنا محض نفس پروری اور جاہ پسندی وغیرہ اغراض کی بنا پر ہو، واللہ اعلم۔ نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت، جہاں چاہتے اترتے اور جہاں چاہتے تصرف کرتے۔ گویا ریان بن الولید برائے نام بادشاہ، تحقیقت میں یوسف علیہ السلام بادشاہی کر رہے تھے اور عزیر عزیز کہہ کر پکارے جاتے تھے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ بعض علماء نے لکھا کہ بادشاہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا، نیز اسی کے زمانے میں عزیز مصر کا انتقال ہوا تو اس کے عورت زلیخا نے آپ سے شادی کر لی، واللہ اعلم۔ محدثین اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ نمبر 6، آخرت کا اجر بہتر ہے۔ جو بھلائی اور نیکی کا راستے اختیار کرے خدا اس کو دنیا میں بھی میٹھا پھل دیتا ہے، خاص ثروت و حکومت یا لذت عیش، حیات طیبہ اور غنا قلبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سب چیزیں عنایت فرمائیں، رہا آخرت کا اجر سو وہ ایک ایماندار اور پرہیزگار کے لیے دنیا کے اجر سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ جواب ہوا ان کے سوال کا کہ اولاد ابراہیم اس طرح شام سے مصر میں آئی، اور بیان ہوا بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے دور پھینکا تاکہ ذلیل ہو، اور اللہ نے عزت دی اور ملک پر اختیار دیا۔ ایسا ہی ہوا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو اس نے پہچان لیا اور وہ نہیں پہچانتے۔ نمبر 1، ولما جہزهم بجہازهم قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، اور جب تیار کر دیا ان کو ان کا اسباب اور کہا لے آئیو میرے پاس ایک بھائی جو تمہارا ہے باپ کی طرف سے۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا دیتا ہوں ماپ اور خوب طرح اتارتا ہوں مہمانوں کو۔ نمبر 2، فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربونی، پھر اس کو نہ لائے میرے پاس تو تمہارے لیے برتھی نہیں میرے نزدیک اور میرے پاس نہ آئیو۔ نمبر 3، قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، بولے ہم خواہش کریں گے اس کے باپ سے اور ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ نمبر 4، وقال لفتیانہ جعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الی اہلهم لعلهم یرجعون، کہہ دیا اپنے خدمت گاروں کو کہ رکھ دو ان کی پونجی ان کے اسباب میں، شاید اس کو پہچانے، پھر جب پھر کر پہنچے اپنے گھر شاید وہ پھر آ جائے۔ نمبر 5، فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب پہنچے اپنے باپ کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل فارسل، بولے اے باپ روک دی گئی ہم سے برتی سو بھیج۔ تفسیر نمبر 1، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ملاقات اور مدارت۔ موضوع القرآن میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر پر مختار ہوئے، خواب کے موافق 7 برس خوب آبادی کی اور ملک کا اناج بھرتے گئے، پھر 7 برس کے قحط میں ایک بھاؤ میانہ باندھ کر بکوایا اپنے والوں کو اور پردیسیوں کو سب کو برابر، مگر پردیسی کو ایک اونٹ سے زیادہ نہ دیتے تھے۔ اس میں خلق بچی، قحط سے اور خزانہ بادشاہ کا بھر گیا۔ ہر طرف خبر تھی کہ مصر میں اناج سستا ہے، ان کے بھائی خریدنے کی غرض سے آئے، ان کے تنو توش حیات وضاقتہ میں چندہ تغیر نہ ہوا تھا۔ ادھر حضرت یوسف برابر اپنے بھائیوں کا تفقد کرتے رہے ہوں گے اور وہاں پہنچنے پر ان کا نام و نشان بھی دریافت کر لیا ہوگا، جیسا کہ سلاطین و اعیان سے ملاقات کرنے میں عموماً ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ بعض تفاسیر میں ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اپنا نسب وغیرہ بیان کیا۔ ہاں، یوسف علیہ السلام جدائی کے وقت چونکہ بہت چھوٹے تھے اور بھائیوں کو پہلے سے ادھر خیال بھی نہ تھا، نہ بادشاہوں کے یہاں عام آدمیوں کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ ان کا نام و نسب وغیرہ دریافت کریں، اس لیے وہ یوسف کو نہ پہچان سکے۔ بنیامین کو لانے کا حکم۔ نمبر 2، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی خوب مدارت اور مہمانداری کی، ایک اونٹ فی کس غلط دیا۔ یہ خاص مہربانی اور اخلاق دیکھ کر کہتے ہیں کہ انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ایک حالاتی بھائی بنیامین کو بوڑھے غمزدہ باپ نے تسکین خاطر کے لیے اپنے پاس روک لیے، کیونکہ اس کا دوسرا عینی بھائی یوسف جو اپنے باپ کو بے حد محبوب تھا مدت سے کہیں جنگل میں ہلاک ہو چکا ہے۔ اگر بنیامین کے حصہ کا غلہ بھی ہم کو مرحمت فرمائیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس طرح غیب کا حصہ دینا خلاف قاعدہ ہے، تم پھر آؤ تو بنیامین کو ساتھ لے آؤ، تب اس کا حصہ پا سکو گے۔ میرے اخلاق اور مہمان نوازی کو تم خود مشاہدہ کر چکے ہو، کیا اس کے بعد تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کے لانے میں کچھ تردد ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، یعنی نہ لائے تو سمجھا جائے گا کہ تم جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر خلاف قاعدہ ایک اونٹ زیادہ لینا چاہتے تھے۔ اس کی سزا یہ ہوگی کہ آئندہ تمہارے
خود تمہارا حصہ بھی سوخت ہو جائے گا، بلکہ میرے پاس یا میرے قلم رو میں آنے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ نمبر 4، یعنی گو باپ سے اس کا جدا کرنا سخت مشکل ہے، تاہم ہماری یہ کوشش ہوگی کہ باپ کو کسی تدبیر سے راضی کر لیں۔ امید ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہیں گے۔ نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں پر احسان، یعنی جو پونجی دے کر غلہ خریدا تھا، حکم دیا کہ وہ بھی خفیہ طور پر ان کے اسباب پر رکھ دو، تاکہ گھر پہنچ کر جب اسباب کھولیں اور دیکھیں کہ غلہ کے ساتھ قیمت بھی واپس دے دی گئی تو دوبارہ ادھر آنے کی ترغیب مزید ہو کہ ایسے کریم بادشاہ کہاں ملتے ہیں، اور ممکن ہے قیمت نہ موجود ہونے کی بنا پر دوبارہ آنے سے مجبور رہیں، اس لیے قیمت واپس کر دی۔ بعض نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے قیمت لینا مروت و کرم کے خلاف سمجھا۔ سورہ یوسف کا یہ دوسرا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔